اگر اس نے توبہ نہ کی محمد علی نے، یہ توبہ اس بات پہ توبہ نہ کی، ذلیل ہوگا دنیا میں، یاد رکھنا۔ 34 سال پہلے میری نئی شادی ہوئی، بیوی میری 18-19 سال کی تھی، تو میں اس وقت ڈراموں میں کام کرتا تھا۔ ایسے ہی اس نے کسی نے میری بیوی نے کہا یہ ہاتھ دیکھتے، اس کو ہاتھ دکھائیں، تو اس وقت عجیب لگی تھی بات۔ اب اس کی بات کہی ہوئی سچ ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا، لوگوں نے آ کے مصافحہ کیا، السلام علیکم جی کہاں سے؟ ہم انڈیا سے ہیں، گجرات سے۔ شادی میں اور مولانا طارق جمیل صاحب گئے، طارق جمیل صاحب نے نکاح پڑھایا، پھر ہم بیٹھے تھے، دونوں بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آیا، ڈپریشن ہو جائے غیر مسلم کو مجھ سے سن لو، مسلمان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈپریشن ہو جائے تو اگر ایک تسبیح صبح اور ایک شام کی کرے گی انشاءاللہ ڈپریشن نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور مستورات، جتنی ضرورت اس وقت ہے اس بات کی، پہلے بھی اس کی ضرورت تھی، مگر اس کی اس وقت زیادہ ہے کہ بار بار دل کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ دیکھ، تو نے دنیا سے جانا ہے، تجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور تجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس ساری کائنات کا مالک اور خالق اور رازق سب کچھ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ ہمارے جیسی گوگل کہتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، وہ ویسے جھوٹی بولتے ہیں کہ 8 ملین مخلوقات ہیں ایسی، یہ گوگل نے کہا ہے، حالانکہ انہوں نے کون سا گنی ہے کہ یہ 1 منٹ، ان کو کیا پتہ ہے، لیکن ایسے اندازے سے کہہ دیں، اندازے سے کہہ کہ لوگ چونکہ یقین کرتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے قرآن اتنی سچی بات نہیں ہے، گوگل کی قرآن سے بھی زیادہ سچی بات ہے، لوگوں کا یقین بن گیا گوگل پہ کہ بھائی گوگل چل ہے یار، کمال کرنا، گوگل چل، یعنی گوگل میں لکھا ہے ایسے جیسے کوئی آسمانی کتاب ہے گوگل۔ تو 8 ملین، چلو مانتے ہیں ہم، 8 ملین مخلوقات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ٹھیک بنانے والا، ہر چیز کو اس کے مطابق پیدا کرنے والا، ہر چیز کی، ہر مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کے مطابق اس کو رزق فراہم کرنے والا، اور ہر وقت ایک ہی سیکنڈ میں ان 8 ملین مخلوقات کی ضرورتوں کو اور اس کی ضرورتوں کو اپنے کانوں سے سننے والا، ایک وقت میں ہر کسی کی ضرورت کو سن کے اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ کیا طاقت ہے اللہ کی، بتاؤ۔ اگر آپ سارے بولنے شروع کر دیں تو میری بات سمجھ آئے گی کیا کہہ رہا ہوں، یا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئے گی کیا کہہ رہے ہیں، کلّا بولو۔ وہ 8 ملین مخلوقات، جس میں 8 بلین انسان ہیں، جس میں جن ہیں، جس میں فرشتے ہیں، جس میں درندے ہیں، اس میں چرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، سمندر کی ان ساری مخلوقات کی آواز کو ایک وقت میں سنتا ہے۔ کیا طاقت ہوگی۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اپنی عقل کے مطابق اللہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہے قیامت تک کیا ہونا ہے۔ تو لوگ، بے وقوف لوگ سوال کرتے ہیں جی پھر یہ میرا طے ہی ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس طے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں تقدیر کیا ہے کہ بھئی اللہ کو پتہ ہے کہ بس یہ کرنا ہے، بس ٹھیک، ختم، پھر تو میرا طے ہے آلریڈی کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں تو طے ہے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ ایسی بات نہیں میرے دوستوں، اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں لوگ آج سے
34 سال پہلے کی بات ہے، 34 سال پہلے 34 سال پہلے میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں اور میری بیوی ہم قصور گئے، میری 24 سال عمر تھی، بیوی میری 18-19 سال کی تھی، ہم لوگ قصور گئے۔ تو میں اس وقت ڈراموں میں کام کرتا تھا، تو ہم قصور گئے، تو وہ قصور میں نا اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب دین کیا ہے یا اللہ کا سسٹم کیا ہے، کیا نظام ہے کیا نہیں۔ ایسے ہی اس نے کسی نے میری بیوی نے کہا یہ ہاتھ دیکھتے، اس کو ہاتھ دکھائیں، میں کہا دکھاتے ہیں ہاتھ۔ اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دکھانے دیں، اب تو وہ ہاتھ دکھاتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم ہاتھ دکھایا، اس نے ہاتھ دیکھ کے میرا ہاتھ دیکھا، میری بیوی کا ہاتھ دیکھا۔ تو میں ڈراموں میں چونکہ کافی ان دنوں مشہور تھا، کافی کام کرتا تھا، تو اس نے ہاتھ دیکھنے والے نے کہا کہ بیٹا یہ جو تیرا شوہر ہے نا یہ بعد میں مشہور ہو جائے گا، بعد میں زیادہ مشہور ہو جائے گا، لیکن یہ ڈراموں سے نہیں ہوگا، کسی اور چیز پہ مشہور ہوگا۔ تم نے کہا یہ پاگل سا کیا بات کر رہا ہے، اس وقت اس کے ڈراموں کے علاوہ مشہوری کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اور کس بات میں مشہور ہونا ہے، یہ تو تھا ہی نہیں کہ چینل آئیں گے کہ دینی لوگ بھی مولوی مشہور ہو جائیں گے، اس وقت یہ چکر ہی نہیں تھا۔ تو گھر بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گئی۔ اب میں گیا وہاں مدینہ منورہ بھی کچھ دیر پہلے کی بات، تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا، تو لوگوں نے آ کے مصافحہ کیا، السلام علیکم جی کہاں سے، ہم انڈیا سے ہیں، گجرات سے، ہم آپ کے بڑے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ، بڑی خوشی آپ ہمیں بڑا اچھا لگا کہ آپ سے ہم تصویر بنا لیں۔ وہ گئے تو تھوڑی دیر بعد دوسرے آگے جی ہم بامبے سے آئے ہیں، یعنی انڈیا کے بہت سارے لوگوں نے وہاں کھڑے ہو گئے، مجھے تصویر بنا لیں۔ وہ جب بہت سارے لوگ اس دن ملے نا مجھے اس طرح کہ جی ہم کہیں سے ہیں، کہیں سے دنیا میں کہیں سے، تو مجھے ایک دم اس بندے کی بات یاد آئی کہ میں نے اس نے 34 سال پہلے ایک آدمی نے کہا تھا کہ یہ مشہور ہو جائے گا لیکن تبلیغ اس سے نہیں ہوگا، ڈراموں سے نہیں ہوگا۔ تو اس وقت عجیب لگی تھی بات، اب اس کی بات کہی ہوئی سچ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہیں کہ اس کو غیب کا علم تھا، کبھی صحیح کبھی ہو جاتا صحیح، کبھی ہو جاتا کبھی نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بندے کی کہی ہوئی بات ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ پہلے ایک وہ پزل سا نکلا تھا، پزل سا، اب نے میں نے کسی کو دیکھا، پہلے آتا تھا کہ وہ خانے سے بنے ہوتے تھے، وہ خانے میں کوئی 80-90 چیزیں ہوتی تھی، 80-90 چیزیں رکھ کے ایک بندہ لے کے آتا، کہتے سوچیں جی اس پہ کوئی چیز آپ سوچنے میں بتا دوں گا۔ تو ایک بندے کو اس نے کہا کہ آپ سوچیں میں بتا دوں گا، تو اس نے کہا کہ ٹھہر جائیں، میں ایک پیپر لیا، پیپر پہ لکھ کے اس نے الٹا مار دیا، اس نے کہا آپ سوچیں آپ۔ اس نے کہا یار یہ کیا مطلب، میں نے پہلے لکھ کے رکھ دیا کہ میں سوچوں گا یہ۔ میں نے کہا اب اس نے سوچتا رہا کہ میں ایسی چیز سوچتا ہوں جو بالکل ہی آڈ ہی ہو۔ تو کہتے میں نے ایک اس نے عجیب چیز سوچی، اس نے کہا میں سوچ لیا، انہوں نے کہا سوچ لیا، تو اس نے پیپر اٹھا کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ سوچا ہے، میں نے کہا یار کمال ہے، کمال ہو گیا، یہی سوچا میں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا یہ علم ہے۔ یہ بندے بتا دیتے ہیں کہ یہ سوچے گا، یہ کرے گا، یہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ علم والا ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ کو قیامت تک کے آنے والے حالات اس کے بعد کے ایسے ہی ہیں جیسے یہ اس ہمارے سامنے یہ ہے۔ اللہ کے لیے کروڑ سال بعد کے معاملہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ابھی زندہ ہے، ابھی۔ اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل ایک بات ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ماضی میں ہی ہوا، حال میں یہ ہو رہا ہے، مستقبل میں یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے سب چیز سامنے ہے، ایسے ہی جیسے یہ سمجھ آ گئی یہ بات کہ یہ تقدیر یہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا، اللہ نے پیدا نہیں کیا اس طرح کہ تو جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے، نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا بے خطا علم ہے، بے خطا۔ اس کے علم میں غلطی نہیں ہوتی، دنیا کے علم میں تو غلطی ہو جاتی ہے نا، کبھی کچھ کہا تو ہو گیا، کبھی کہا نہ ہوا، نہیں، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے نہ ہوا، اللہ نے جو کہہ دیا ویسا ہی ہے،
وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ علم والا ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی ذات کامل ہے، اس کا وجود کامل ہے، جو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے، ہمیں شعور نہیں اس کا، کیونکہ ہمارے اندر وہ اللہ نے چپ رکھی ہی نہیں۔ یہ جو لوگ دہریے ہوتے ہیں، دہریے، یہ جو ایتھیسٹ، یہ کیا، یہ دماغ سے سوچتے ہیں، دماغ سے سوچ کے کہتے ہیں یار میں نہیں سمجھ آ رہی بھی گل ہے، وہ بھی تمہیں سمجھ کیسے آئی؟ تیرے دماغ میں وہ چیز ہے ہی نہیں، سمجھے گا کیسے؟ ایک چیز ہے نہیں۔ اب میں کہوں جی یہاں میں کہوں جی میرا 500 کا نوٹ یہاں گر گیا، یہاں سے میں ڈھونڈنا شروع کر دوں، اٹھاؤ جی یہ کرو جی، اس کو جی کارپیٹ کو بھی اکھاڑو جی، وہ ہے ہی نہیں، یہاں کا ڈھونڈ رہے ہو، ایک چیز ہے ہی نہیں۔ ہمارے دماغ میں یہ طاقت ہے ہی نہیں، ایک محدود، ہماری ذات بھی محدود ہے، ہمارا علم بھی محدود ہے، ہمارا دماغ بھی محدود ہے۔ اللہ لامحدود ذات ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ نے ہمیں جتنا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں جو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو نہیں دیا وہ بہت زیادہ ہے۔ جو نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے، جو جانتے جو بہت تھوڑا ہے۔ وہ تھوڑے سے زیادہ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک پیالے میں دودھ آتا ہے 1 پاؤ، اب اس میں 1 کلو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آ سکتا ہے؟ سارے کہیں گے پاگل ہے، اس میں آتا ہی نہیں، اس میں کیوں ڈالا؟ اسی طرح میرے دوستو، میری بہنوں، بھائیوں، ہمارا دماغ ایک محدود چیز ہے، اس میں اللہ نے جو کچھ رکھا ہے وہ ہے، جو نہیں رکھا وہ نہیں ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ سوال کیا تھا ایک یہودی نے کہ یا رسول اللہ بتائیں روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم تھا۔ ایسے تھوڑی غیب کا علم تھوڑی ہوتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لوگ کہتے تھے بتاؤ قیامت کب آئے گی، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کل، ان کو بتا دو علم عند اللہ انما انا نذیر مبین، یہ اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے رسول پر تو اللہ کے نبی کیا نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب ہے نہیں پتا۔ سب پوری چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا علم ہے جتنا اللہ نے بتا دیا، کچھ علم بتا دیا، کچھ نہیں بتایا۔ وہ اللہ ہے، اللہ، اور وہ ایک ہے۔ اس اللہ کا یقین کرنا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، جو وہ چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اور اپنی قدرت سے کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا یقین کرو۔ اور دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آتی، یاد رکھنا میرے دوستو، کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ آدمی ایسے اعمال نہ کر لے جو اللہ کے ہاں نامنظور ہو جائے۔ قبرص فتح ہوا، قبرص فتح ہوا تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلے میں تھے جنہوں نے قبرص فتح کیا۔ تو جب قبرص فتح ہو گیا، ان کے لوگ، ان کی عورتیں، ان کے بندے بچے، نوجوان غلام ہو گئے، تو یہ فتح ہو گیا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف بیٹھ کے رو رہے تھے۔ تو کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ اتنا بڑا دن ہے آج، تو اتنا فتح کا دن ہے، اتنا خوشی کا دن ہے، یہ رونا کیسا ہے، رو کیوں رہے؟ انہوں نے فرمایا، دیکھو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں میرے دوستو، انہوں نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو ملک فتح ہوا ہے، جو لوگ فتح ہوئے ہیں، یہ اچھے بھلے بادشاہ تھے، اچھے بھلے زندگی گزار رہے تھے، مگر اللہ کی نافرمانی میں بڑھتے چلے گئے، آج اللہ نے ان کا یہ حال کر دیا ہے، اب یہ غلام بن گئے ہیں، ملک ختم ہو گیا ہے، قبضہ ہو گیا دوسروں کو، یہ ہوا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ہم ایسی نافرمانی نہ کر جائیں کہ کل کو ہمارا بھی یہ حال ہو جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے میرے دوست۔ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک اللہ نہیں چاہتے، اور انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری وجہ سے ہوا یہ فساد، تمہاری وجہ سے ہوئی یہ ناکامی، تمہاری وجہ سے ہوا یہ معاملہ، اس کو سمجھو۔
لیکن یہ بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ رولا ہے کہ میں ہوں وجہ، میں اکیلا وجہ ہوں ساری دنیا کے بگاڑ کی. میں ٹھیک ہو جاؤں ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. ہم بات کیا کرتے ہیں؟ دنیا خراب ہو گئی، زمانہ خراب ہو گیا. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خراب ہو گیا ہوں؟ اب میں ہوں اکیلا اس وجہ، اس کی وجہ میں ٹھیک ہو جاؤں. انڈیویجول مسئلہ ہے، یہ ہر بندے کا انڈیویجول مسئلہ ہے. تو میرے دوستو، میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو دہراؤ، بار بار اس بات کو بار بار دہراؤ کہ سب کچھ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر میں نے اللہ کو راضی کر لیا تو وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں. پھر میری چاہت کے مطابق فیصلے ہوں گے. اور اگر میں نے اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر میری چاہت کے خلاف فیصلے ہوں گے. اتنی ساری بات سمجھنے کی. آج ساری دنیا میں لوگ مل کے دیکھ لو، یقین کرو. کل میں کسی شادی پہ گیا تو میں شادی کے اندر داخل ہوا تو وہاں مکس گیدرنگ تھی. عورتیں سریعام پھر رہی تھیں. تو میں جس بندے کی شادی سے ملا اور مل کے اس نے کہا بہت کر لو جی، ٹائم پہ کھانا لگ گیا. اس سے مل کے وہ یوں گیا، میں یوں واپس باہر. 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرا میں وہاں، کیونکہ اس بات کو کوئی سمجھ بھی نہیں رہا کہ یہ غلط ہے. سمجھ نہیں غلط ہے. جب تم غلط کو غلط سمجھنا چھوڑ دو گے میرے دوستو تو پھر انتظار کرو. پھر اور کیا ہے؟ پھر انتظار کرو. ابھی چھوٹے چھوٹے مسئلے آ رہے ہیں. لوگ پریشان، لوگ ویران، مسائل. ہر بندہ مسئلے میں ہے. کوئی معیشت کے مسئلے میں ہے، جو کوئی ڈپریشن کے مسئلے میں ہے. کوئی ڈپریشن بھی، مجھے یاد ایسے بات، ڈپریشن بھی ایک مسئلہ ہے اور بڑا شدید مسئلہ ہے. کل پرسوں میں اس کی دیکھ رہا تھا، قاسم علی شاہ صاحب کی وہ ایک وی لاگ کو ہوتا ہے کیا، وہ دیکھ رہا تھا. اس نے کہ سندیپ ماہیشوری، کوئی انڈیا کے ہیں وہ، میں نے دیکھے اس کے کلپ. بہت مشہور آدمی ہے سندیپ ماہیشوری، بہت زبردست موٹیویشنل اسپیکر ہے. اس کے سبسکرائبر پتہ کتنے ہیں؟ 2.28 ملین اکیلے کے سبسکرائبر ہیں. پاکستان کے سارے موٹیویشنل اسپیکروں کے مل کے اتنے سبسکرائبر نہیں جس کو اکیلے کی. سارے مولویوں کے، سارے مفتیوں کے، سارے میرے جیسے لوگوں کے جتنے مرضی اکٹھے کر لو اتنے نہیں ہیں جتنے وہ اکیلے کے ہیں. اس نے ٹویٹ کیا کیا؟ اس نے ٹویٹ عجیب کیا جو میرے لیے بھی ایک تھا بڑا کہ یار یہ کیا بات کر رہا. اب وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتا ہے، لوگوں کو کاروبار سمجھاتا ہے، لوگوں کو زندگی سمجھاتا ہے کرنا کیا ہے. اور بڑا ہینڈسم آدمی ہے. آپ اگر دیکھیں سندیپ، اور بڑا زبردست آدمی ہے، لرنڈ آدمی ہے. گفتگو کرتا ہے تو آدمی اس کی گفتگو میں ایک سحر ہے. اس بات آدمی اس میں کھو جاتا ہے. کہتا ہے سنو ساری بات سنو اس کی. اب ٹویٹ اس نے یہ کیا کہ لوگ میرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں تو میں ڈپریشن کے علاج بتاتا ہوں تو مجھے خود کو ڈپریشن نہیں ہوگا. لوگوں کو یہ لوگ ہیں. لیکن میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے بعد سے اب تک میں شدید ڈپریشن میں ہوں. مجھے شدید ڈپریشن ہے اور میں میڈیسن لے رہا ہوں، ڈاکٹروں سے دوائی کھا رہا ہوں میڈیسن اس کی ڈپریشن کی، اور میرا ڈپریشن ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ اس نے ٹویٹ کیا خود ہی. اس نے کہا میں بتانا ہے آپ کو اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھول میں نہ رہیں. یہ بھی اللہ نے اس سے کروایا کہ کرو، تم بتاؤ کہ تم بھی ڈپریشن میں ہو. تو قاسم علی شاہ صاحب نے ایک وی لاگ بنایا. اس میں کیا اس نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، تم کلمہ پڑھ لو، تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا. کلمہ پڑھ کے ڈپریشن دور ہو جائے گا. اب میں کل پرسوں میں قاسم علی شاہ صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا شاہ صاحب کلمے والے بھی ڈپریشن میں ہیں، جنہوں نے پڑھا وہ بھی ڈپریشن میں ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ عجیب بات نہیں؟ یہ ہم سمجھتے نہیں بات کو کہ بات اصل اور ہے کیا بات. ایک شادی میں اور مولانا طارق جمیل صاحب گئے. طارق جمیل صاحب نے نکاح پڑھایا. پھر ہم بیٹھے تھے، دونوں بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آیا اپنے بچے کو لے کے. اس نے کہا کہ حضرت اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کے سر کا درد نہیں ٹھیک ہوتا. تو اب مولانا نے ہاتھ رکھ دیا اور چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو میں مولانا کو کہا مولانا اس کو بلا کے بتا دوں کہ آپ کے اپنے سر کا درد صحیح نہیں ہوتا، آپ کا درد بھی ٹھیک نہیں ہوتا. خود 20 سال سے آپ کو درد ہے، بتا دوں؟ کہہ رہے یار چپ کر، پردے پائی رکھ. ہم سب یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے.
کلمے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کلمہ تو بے شمار لوگوں نے پڑھا ہے۔ میں نے اسے کہا، قاسم علی شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا شاہ جی آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں، اس بات کی دعوت دیں کہ بھائی تمہارے سارے ڈپریشن اور مسئلوں کا حل قرآن میں ہے، تم قرآن پڑھو۔ قرآن ہے وہ کتاب جو مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، غیر مسلم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جو غیر مسلم بھی قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو بھی قرآن کے اندر سے اپنی مسائل کا حل نظر آتا ہے کہ یہ بات ہے۔ اور تم دنیا میں پھر چل پھر کے دیکھ لو، جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو ڈپریشن کا حل بتا رہا ہوں۔ ڈپریشن ہو جائے غیر مسلم کو تو پڑھے قرآن، اور مسلمان تو خیر قرآن اگر نہیں پڑھتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اس بات سے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں صبح اٹھوں اور شام ہو جائے، سارا دن گزر جائے، میں قرآن کو کھول کے دیکھوں ہی نہ۔ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا، یہ تم نے کیا کیا؟ سارا دن میرا کھایا، میرا پہنا، میرا آنکھوں کا دیا ہوا دیکھا، میرے کانوں سے سنا، تو تم نے مجھے کھول کے دیکھا ہی نہیں میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے۔ مسلمان تو قرآن کے بغیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ ویران، جس دل میں قرآن نہیں ہے یہ ویران گھر ہے۔ ویران، ویران گھر کبھی دیکھا کرو جا کے جو ویران ہیں، ان کو کہتے ہیں ویران گھر، جن کے اندر چمگادروں نے ڈیرے بنا لیے ہوتے ہیں، جن کے اندر کتے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ویران۔ اور اللہ کے نبی نے اسے مثال دی ہے، قرآن نہیں ہے تیرے دل میں تو ویران گھر کی مانند ہے۔ اور مسلمان کو ڈپریشن کا علاج میں بتاتا ہوں، مسلمان ہے جو ڈپریشن کا علاج مجھ سے سن لو اور اس کو اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ ڈپریشن بہت عام چیز ہے، بڑے لوگ اسے سوال کرتے ہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم کے لیے بتایا میں نے قرآن پڑھے، مسلمان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ ایک دعا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اتنی دعا ہے، چار پانچ 6 لفظ ہیں۔ یہ جو جس پہ کوئی ڈپریشن محسوس، ویسے ڈپریشن کے بغیر بھی اس کو پڑھنا چاہیے، اگر ڈپریشن ہو جائے تو اگر ایک تسبیح صبح اور ایک شام کی کرے گی انشاءاللہ ڈپریشن نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ کیونکہ ڈپریشن کا علاج صرف توحید ہے، توحید مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے تو قرآن ہے۔ آپ بھی یار قرآن پڑھ لیا کرو خدا کے لیے، قرآن تو پڑھو یار، قرآن پڑھو۔ اگر انسان کا بچہ بننا ہے تو قرآن پڑھو، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی بات۔ لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی کئی لوگ ایسے بیوقوف ہیں، وہ اتنا ان کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اصل میں قرآن پڑھنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ اس کو یقین سے پڑھا جائے کہ جو کچھ میں لکھا ہے یہ حق اور سچ ہے، بس مجھے سمجھ آئے تو بھی حق ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی یہ حق ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک نہ کرنا اس میں کہ یار یہ کے لیے ہے، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی گل دی، ایسا نہ سوچنا اس پہ۔ جس نے یہ سوچا وہ گمراہ ہو جائے گا، یاد رکھنا، جس نے یہ سوچا وہ گمراہ ہو جائے گا، بات سمجھ لو۔ اس کو یقین سے پڑھنا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ حق اور سچ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہر کسی کا ہر مسئلے کا حل اس میں نظر آ جائے گا، ہر مسئلے کا حل اس میں۔ جو نہ سمجھ آئے وہ پوچھ لو کسی سے، لیکن قرآن کو پڑھنا شروع کرو۔ کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے سے یہ ہوگا جو زندگی میں جو مسائل ہیں نا آپ کے، وہ سارے خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے، یاد رکھنا۔ جس کا جو مسئلہ ہے، خدا کی قسم صرف قرآن پڑھنا شروع کر دے، میں دیکھیں پھر آپ مجھے بتایا مسئلہ رہ گیا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت، روزی روٹی۔ تم قرآن پڑھنا شروع کرو، اگر کسی کا معیشت کا مسئلہ رہ گیا تو مجھے آ کے پکڑ لینا، قرآن پڑھو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے مسئلے حل کرے گا، ایسے مسئلے حل کرے گا کہ دنیا میں کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں جائے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا،
اوکے، ایک دانشور سے میں نے کہا پرسوں چوتھ، دانشور سے جب میں نے کہا نا قرآن، تو اس نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا یار کی کیا رہے، اس کے پیچھے اتنی کتابیں لگی ہوئی تھی، یقین کرو اتنی بکس، انہوں نے کہا کچھ ادیاں میل ہی نے باقی لوگوں کی جو پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا قرآن تو پڑھتا ہی نہیں میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کیا پتا ہے، علم تو اس کے اندر ہے، تم کیا پڑھ رہے ہو، کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو؟ جو قرآن نہیں نہ پڑھتا، جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، وہ کہے گا کہ فلانے گورے نے یہ فرمایا ہے، فلانے گورے نے یہ، وہ کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے رب نے کیا فرمایا۔ جس نے قرآن پڑھا ہے وہ کسی سے متاثر نہیں ہوگا، یاد رکھنا، اس کے لیے کوئی علم والا معمولی بات ہوگا چھڈ، وہ کہے گا رہنے دیں، اس کو کیا پتہ ہے۔ اگر قرآن پڑھے گا اس یقین سے کہ یہ حق کتاب ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بردباری، سمجھداری، پیشنس، صبر، شکر، یہ سب چیزیں اس کے اندر آنی شروع ہو جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا کہ وہ محمد علی نے، جو میں کہا تھا کہ کس بدتمیزی سے ان کا نام لیا، اگر اس نے توبہ نہ کی، محمد علی نے یہ توبہ، اس بات پہ توبہ نہ کی، تو آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ذلیل ہوگا دنیا میں، یاد رکھنا، ہو تو رہا ہے ویسے بھی، لیکن ہوگا اگر اس نے توبہ نہ کی اس بات سے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے بڑی ہستی کا نام بدتمیزی سے لیا ہے، با ادب با مراد بے ادب۔ وہ کتنے بڑے آدمی تھے پتہ؟ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی تھے، دنیاوی طور پہ بھی بہت مال تھا ان کے پاس، اور علم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ نے ان کی کتنے پیروکار ہیں۔ میں نے ان کا کل پرسوں ایک قصہ پڑھا جس سے مجھے لگا کہ میرے کو دیکھو بڑا آدمی کس سے بنتا ہے۔ ان کا قصہ لکھا کہ وہ ایک دفعہ رات کو، چونکہ وہ جاگتے تھے، رات کو قرآن اور حدیث میں غور کرتے تھے، ان میں آگے لوگوں کو بتانا ہوتا تھا، تو دن میں وہ ظہر کے بعد آرام فرماتے تھے، ظہر کے بعد تک کام کرتے تھے، ظہر پڑھ کے آرام فرماتے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں میں ظہر پڑھ کے جانے لگے آرام کر لگے، اوپر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تھا ان کا حجرہ تھا، وہاں آرام، ابھی وہ لیٹ کے ایسے آنکھ بند کیے تو اس کا دروازہ نوک ہوا۔ اس وقت یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ باہر 10 گن مین کھڑے ہیں جو پتہ کر، وہ تو اکیلے خود ہی وہ اٹھے اوپر سے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، نیچے بندے نے کہا، انہوں نے کہا نیچے آئے ذرا ایک بات ہے، کا کام ہے آپ سے۔ اب میرے گھر میں آ کے مجھے کہیں کوئی اس طرح، میں سونے لگوں تو مجھے آگے کوئی کہے اس طرح کہ مجھے آپ سے کام ہے، تو میں کیا کروں گا اس کے ساتھ؟ وہ نیچے تشریف لائے اور آگے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا یار ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، بدتمیزی اسی طرح مرزے کی طرح کوئی آدمی ہوگا۔ انہوں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ جی پوچھیں۔ انہوں نے کہا اوہو، میں مسئلہ مجھے یاد تھا کہ بس آپ آئے ہیں اوپر، تو مسئلہ بھول گیا ہوں میں مسئلہ بھول گیا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک چپیڑ انہوں مار دے کہ تم نے کیا کیا، نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے جب مسئلہ آپ کو یاد آ جائے تو پھر آ جانا، کوئی بات نہیں۔ تو چلے گئے اوپر جا کے پھر ایسے لیٹنے لگے تو پھر دروازہ نوک ہوا، پھر اوپر سے دیکھا جی یاد آ گیا مسئلہ، پھر نیچے تشریف لے آئے، ہاں جی بتاؤ۔ اس کا بھی وہ بھی شیر کا بچہ تھا کوئی، اس نے کہا جب اوپر سے آپ آئے ہیں نا نیچے، اس وقت مجھے مسئلہ یاد تھا، آپ آئے تو بھول گیا ہوں۔ اب اس کا کیا بنتا تھا آپ بتاؤ، اس کا کیا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ لیکن امام صاحب نے کیا کہا؟ امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، جب آپ کو یاد آئے گا پھر آ جانا۔ اور پھر تشریف لے گئے اوپر، ابھی جا کے لیٹے ہیں تو پھر دروازہ کھٹا دیا اس نے، مگر یاد آ گیا مسئلہ، نیچے تشریف لے آئے، اچھا جی بتاؤ۔ اب ذرا غور کرو اس بات پہ کہ 3 دفعہ ایک آدمی، اتنا بڑا آدمی، یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی نئی بات تھے، اتنا بڑا آدمی اور اس طرح کا ایک عام آدمی جاہل سا، تو تیسرا تشریف لا کے انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے۔ اس سے سوال کیا کیا، مسئلہ کیا پوچھا کہ نجاست کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، اب بتاؤ اس کے بعد کیا بنتا تھا؟ بڑے آدمی صرف نمازوں سے نہیں بنتے میرے دوستوں۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا تازہ نجاست ہو تو اس کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے، بعد والی ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا تم نے چکھ کے دیکھا؟
ان کا ہر چیز چکھنے سے نہیں ہوتی، کچھ علم سے بھی حاصل کیا جاتا ہے. تازہ نجاست پہ مکھی بیٹھتی ہے زیادہ، پرانی پہ نہیں بیٹھتی، اس لیے میں نے بتایا تمہیں. تو اس نے کہا جی معافی دے دیں، معافی دے دیں. کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرا ایک دوست ہے، میری شرط لگی تھی اس سے. اس نے کہا کہ ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ زیادہ بڑے پیشنس والے ہیں، اخلاق میں زیادہ بڑے ہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اخلاق بڑے ہیں. تو آج میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا کہ اگر تو آپ نے مجھے ڈانٹا اور مجھے برا بھلا کہا تو میں سمجھ جاؤں گا وہ جیت گیا، لیکن آپ کے قربان جائیں آپ کے کہ میں نے اتنی بدتمیزی کی آپ سے اور اس لیول کی کہ آپ نے بھی نہیں ہی کچھ کہا اور اسی مسکراہٹ سے جواب دیتے رہے. آج میں آپ کا قائل ہو گیا ہوں، آپ کے اخلاق اونچے. میرے دوستو اتنی بڑی ہستی کے بارے میں آج ایک 2 پیسے کا آدمی ان کے بارے میں بات کرے گا تو اس کی کیا حیثیت ہے بتاؤ؟ جس نے دنیا میں بڑا آدمی بننا ہے میرے دوستو، یاد رکھو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. بس پہلی شرط. اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. پہلی شرط بھی یہی ہے، آخری بھی. کسی نے کہا جی پراپرٹی خریدنی ہو تو اس کے لیے کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ انہوں نے کہا پراپرٹی خریدنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ لوکیشن اچھی ہو. نمبر 2 لوکیشن اچھی ہو، اور نمبر 3 لوکیشن اچھی ہو. لوکیشن ہی اچھی ہو، ساری شرطیں ہیں. یہ پراپرٹی کے لیے ہے، لیکن انسان کو جو بڑا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے دنیا میں کوئی آدمی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لو. اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، مسلمان ہو نہ ہو، اگر اچھے اخلاق ہیں اللہ اس کو بھی عزت دار بنائے گا. یاد رکھنا، یہ بھی عزت والا بنے گا. گاندھی جی کے بارے میں سنا نا، گاندھی جی تو مسلمان نہیں تھے، لیکن کتنے فالوور ہیں ان کے بلا؟ کس بات پہ؟ کہ اخلاق اچھے تھے. اخلاق اچھے والے تھے. گاندھی صاحب کے اخلاق بہت اچھے تھے، پیشنس بہت تھا، صبر بڑا تھا، عاجز آدمی تھے. تو اللہ نے ان کو بھی دنیا میں مشہور کر دیا. یاد رکھو یہ کچھ SOPs ایسے ہیں جو سب کے لیے ہیں. اس کے لیے مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. سچ بولنے والا دنیا میں عزت پا لے گا. یہ مسلمان ہو کافر ہو، عزت دار بنے گا. جھوٹ بولنے والا دنیا میں ذلیل ہوگا، چاہے جو بھی ہے، اس کو ذلیل ہونا ہے. یہ عزت نہیں پا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں اصل میں اللہ نے اپنے بندوں کو بتائی تھیں اپنی کتاب کے ذریعے، اور ایک ہستی نے کر کے بھی دکھائی تھی، تاکہ کوئی ایسا نہ کوئی کہے جس نے سمجھ نہیں آئی کتاب دی. حضور نے کر کے دکھا دیا. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، اللہ کے رسول چلتا پھرتا قرآن تھے. اس نے قرآن سمجھنا تو نبی کی زندگی سمجھو، قرآن سمجھ آ جائے. تو میرے دوستو، میری یہاں آپ سے گفتگو ہوتی ہے اسی بات پہ کہ جو عرض کیا جائے یہاں خیر کی بات، اس پہ عمل کیا جائے. جو غلط بات کی جائے اس کو معاف درگزر کیا جائے. میں انسان ہوں، میں کوئی ساری باتیں صحیح تو نہیں کرتا، غلط بھی کر سکتا ہوں. انسان ہی تو ہوں، وہ بات منہ سے غلط بھی نکل سکتی ہے. جو غلط نکل جائے اس پہ معاف کر دو، اور جو صحیح ہو اس پہ عمل کرو. تو آج کا سبق کیا ہے کہ اپنے اخلاق اچھے. اپنے اخلاق کیا ہیں؟ پیشنس، برداشت کرنا، لوگوں کو معاف کرنا. برداشت کرنا، لوگوں کو کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا